السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ روزانہ سنتے ہیں نئی پرانی رنگ برنگی سیکھتی سکھلاتی مزیدار سچی قرآنی کہانیاں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سن رہے ہیں اسے سمجھنے کی اور سیکھنے کی اور آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ہم سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 14ویں سپارے میں کیا بتایا ہے۔ 13واں سپارہ ہمارا ختم ہو گیا تھا سورہ یوسف کے ساتھ۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ 14واں سپارہ۔ 14 سپارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 سورتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک ہے سورۃ الحجر، ہجر کہتے ہیں پتھر کو، اور ایک ہے سورۃ النحل یعنی کہ شہد کی مکھی۔ اور سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاء کی کہانی ہمیں دوبارہ سنائی ہے، جس میں سے زیادہ کہانیاں ہم سن چکے ہیں۔ اس لیے ہم جلدی جلدی یہ بیان کریں گے کہ 14ویں سپارے میں ایسی کون سی خاص باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الحجر کا جو آغاز ہوتا ہے وہ شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ کافر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے لیے فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان سے کہیے کہ پریشان مت ہو، جب عذاب کی باری آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتے ہی بھیجیں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ بے شک قرآن میں نے ہی نازل کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور پھر ہمیں اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آسمان کو سجایا ہے ستاروں سے، اور ان ستاروں کا کام صرف یہی نہیں کہ وہ ہمیں دیکھنے میں خوبصورت لگے، بلکہ جب کوئی شیطان کوئی جن یعنی کہ کوئی شیطان کوئی جن اوپر جاتا ہے فرشتوں کی بات سننے کے لیے، تو فرشتے ان ستاروں کو لے کر نشانہ لیتے ہیں اس شیطان اور جن کا اسے بھگانے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ کہانی سنائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو فرشتے ان کے پاس آئے تھے، یاد ہوگی نا آپ کو کہانی۔ اور پھر وہ فرشتے چلے گئے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، جہاں ان کی قوم کو عذاب دیا گیا تھا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کی جو کہانی آتی ہے وہ ہے حضرت صالح کی قوم کی طرف۔ اور یہ جو صالح کی قوم تھی جنہوں نے اونٹنی کو مار دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقت دی تھی کہ پتھروں سے پہاڑوں سے بڑے بڑے گھر بناتے تھے، اسی لیے ان کو اصحاب الحجر کہا گیا، پتھر والے لوگ۔ مگر وہ بھی جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو جتنے بھی ان کے گھر تھے، جتنی بھی ان کی مہارت تھی، سب ضائع ہو گیا۔ اصل بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ سے دوستی نہیں کرتا وہ دنیا میں جو بھی کر لے بیکار ہے۔ اور پھر بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ہمیں بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، اس سے نبٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو نہیں چھوڑتے، اسے عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں، اسے سزا دیتے ہیں۔ جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے اور انہیں تکلیف پہنچائے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو ایک خاص تحفہ بھی دیا ہے، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو سورۃ الفاتحہ ہے نا، جو ہم روزانہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، یہ ایک بہت ہی خاص تحفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے۔ اور پھر شروع ہوتی ہے سورۃ النحل۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ ہم جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی زیادہ نعمتیں پیدا کی ہیں۔ سنیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے طرح طرح کی سواریاں بنائی ہیں، گھوڑے، خچر، گدھے، اور وہ کچھ پیدا فرمایا جس کو انسان جانتا بھی نہیں۔ کتنی ہی دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سمندر میں اس طرح کی ایسی مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، جن کا ہمیں ابھی پتہ ہی نہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے چوپائے بنائے ہیں، یعنی کہ گائیں، بھینس اور بکری، اس میں سے نکلتا ہے خالص دودھ۔ کتنی اہم چیز ہے۔ اگر ہمارے پاس دودھ نہ ہو تو ہم دہی بھی نہ بنا سکے، چائے بھی نہ بنا سکے، کسٹرڈ بھی نہ بنا سکے، اور آئس کریم بھی نہ بنے، چیز بھی نہ بنے، اور مکھن بھی نہ بنے۔ کتنا اہم ہے یہ دودھ ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس گائے کے اور بکری کے اور بھینس کے پیٹ سے۔ بالکل صاف ستھرا دودھ، مزیدار، جس سے ہمیں اتنے زیادہ فائدے ملتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے وہ ہے ہمارے گھر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ گھر کس طرح بنتا ہے، ورنہ ہم پتہ نہیں کہاں رہتے۔ ہمیں تو چڑیوں کی طرح گھونسلہ بھی بنانا نہیں آتا، اور ہم غاروں میں بھی نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر بنا کے دیے اور گھروں میں ہمیں سکون دیا۔ جو سکون گھر میں حاصل ہوتا ہے وہ کسی کو کہیں اور حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بات کی ہے کہ جس نے میرے نبی کو، میرے محبوب کو تنگ کیا، اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی، یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ جو قرآن ہے یہ آپ نے کسی سے سیکھ کر انہیں سنایا ہے، اور آپ شاعری کرتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو انہوں نے پیارے نبی تک پہنچائی ہے روح القدس کے ذریعے۔ روح القدس کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ڈرایا بھی ہے۔ جو بہت آرام سے رہ رہا ہو، بہت خوشی سے رہ رہا ہو، مگر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائے اور ایسے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی خوشی، ان کا امن اور ان کی تمام نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے۔
اور وہ ہمیشہ ڈرتے ہوئے رہتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں کوئی مار دے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال چوری ہو جائے، ایسا نہ ہو ہمارا گھر خراب ہو جائے۔ وہ ہمیشہ ہی خوف میں اور بھوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر 14ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اہم بات بتائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اچھی بات بتائیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلائیں، مگر کس طرح؟ ڈانٹ کر نہیں، برا بھلا کہہ کر نہیں، بلکہ بہت ہی آرام سے، پیار سے، دوستی کر کے آہستہ آہستہ ہم کسی کو اچھی بات بتائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایسے کرے گا میں اس کے ساتھ ہوں گا۔ بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات بتائیں۔ غصہ نہیں کرنا، آرام سے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے اور ہماری بات میں اثر ڈالیں، آمین۔ اور یہاں ہو گیا اختتام آج 14ویں سپارے کا۔ کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے 15واں سپارہ، اور 15ویں سپارے میں بڑی ہی مزیدار کہانی ہے آسمانوں کی سیر کی۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گیا ہو؟ راکٹ میں نہیں، گھوڑے میں۔ کل سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے بچوں، یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔